اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف مرتين. سورہ بقرہ آیت نمبر 8 غور سے سننے والی ہیں. اللہ کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. اللہ فرماتا ہے کہ ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں منہ سے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت پر، لیکن اللہ کہتا ہے کہ وما ہم بمؤمنین، یہ ایمان والے نہیں ہیں. یہ اب اللہ کہہ رہا ہے. اچھا پہلے اس پہ ڈسکس کرتے ہیں. اب یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ یہ ظاہر ہے مسلمان ہیں، انہی کی طرف اشارہ ہے. یہود و نصارہ کی طرف تو اشارہ نہیں ہے. یہ مسلمانوں کی طرف ہے. ایک مسلمان مہاجر مکہ سے آئے تھے اور ایک انصار مسلمان مدینہ ہی سے تھے، لیکن ان میں بعض ایسے بھی لوگ تھے جو یہود اور نصارہ میں جو مسلمان نہیں تھے، لیکن جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اور انہوں نے دیکھا کہ لوگ مدینہ والے جوق در جوق اسلام قبول کر رہے ہیں، تو ان لوگوں کو بھی مجبوراً اسلام قبول کرنا پڑا. دل سے نہیں کیا، مجبوراً کرنا پڑا. بعض ایسے تھے جن کو کوئی گورنری مل رہی تھی، صداری مل رہی تھی، کوئی عہدہ مل رہا تھا، لیکن وہ سارا چیزیں ہر چیز ٹھپ ہو گیا اور سب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ گئے. اب جب سب مسلمان ہو گئے تو ان کو بھی مسلمان ہونا پڑا، کیونکہ اب انہوں نے کھوجا کہ چلو اب ویسے نہیں ملا تو چلو مسلمان ہو کے فائدہ اٹھا لو. اب مسلمان ہوں گے تو ہمیں کوئی فائدہ ملے گا، نہیں تو ہمیں فائدہ نہیں ملے گا. ہمیں کوئی لیڈرشپ نہیں ملے گی، ہمیں کوئی عہدہ نہیں ملے گا، ہمیں کوئی مرتبہ نہیں ملے گا، ہمارے کوئی عزت نہیں ہوگی. کیوں کہ لوگ تو ہمیں دھتکاریں گے تم تو مسلمان نہیں ہو. لیکن چلو وہ اب یہ مسلمانے کا لباس پہن لیتے ہیں، تو وہ اب لباس پہن لیا، یعنی انہوں نے کلمہ پڑھ لیا. اب شریعت کے لحاظ سے اس میں ان کو ہم نان مسلم نہیں کہہ سکتے، ان پہ ہم فتویٰ نہیں لگا سکتے کہ وہ یہود ہے یا نصارہ ہے یا کافر ہے، ہم یہ فتویٰ نہیں لگاتے. اب وہ رجسٹر کے لحاظ سے، دنیاوی رجسٹر کے لحاظ سے اب وہ مسلمان ہیں، لیکن اسلام ان کے دل میں داخل نہیں ہوا ہے. اب دل میں داخل ہونے کا کیا مطلب؟ یعنی عمل میں وہ دل سے وہ اسلام قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. کیوں کہ ان کی دنیا سے محبت ہے، دنیا کے عہدے چاہ رہے ہیں، دنیا کی عزتیں چاہ رہے ہیں، دنیا والوں سے ہی ساری ان کی خواہشات ہیں. اب اسلام آ گیا، سب ادھر چلے گئے تو ان کو مجبوراً مسلمان ہو گئے. تو جیسے ہم پیدائشی مسلمان ہیں، ہم بھی مجبور ہیں. ہمارے ماں باپ مسلمان ہیں تو ہم مجبور ہیں مسلمان ہونے پہ. ہم اب یہودی اور نصارہ کا لباس نہیں پہن سکتے کیونکہ ہمارے ماں باپ مسلمان تھے، اور ہم اس ماں باپ والی مسلمانی کو جانتے نہیں ہیں، پہچانتے نہیں ہیں. بس انہوں نے نماز روزہ حج کیے، روزے رکھے، حج زکوٰۃ کیا تو ہم بھی وہی کر رہے ہیں. ہم گہرائی میں نہیں گئے. ہم مسلمان ہیں تو کیوں مسلمان ہیں؟ ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ہم کیوں مسلمان ہیں، اور ہم یہ نماز روزہ یہ حج یہ وہ کیوں کر رہے ہیں؟ صرف ثواب کے لیے کر رہے ہیں، صرف دنیا کے لیے کر رہے ہیں، صرف ایک مسلمان کا لیبل لگ گیا، یہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے اس لیے کر رہے ہیں. ہاں اسی لیے کر رہے ہیں. جب تک ہمارے اندر کی تبدیلی نہیں آئے گی، یعنی جب تک ہم قرآن اور سنت کے سانچے میں ڈھلیں گے نہیں، ہم مسلمان نہیں ہیں. یہاں اللہ کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہی، اللہ کہہ رہا ہے. کیوں کہ اللہ دلوں کا حال جانتا ہے. عام مسلمان تو ہم تو نہیں کہہ سکتے کہ تم مسلمان نہیں ہو، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ تم مسلمان نہیں ہو، تم ایمان نہیں لائے. اب اسی آئینے میں ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ یہ لیبل کہیں میرے اوپر نہ لگ جائے کہ اللہ کہے کہ نہیں تم ایمان والے نہیں ہو. اب ایمان کیا چیز ہے؟ اللہ پہ یقین کہ اللہ میرا
آقا ہے، میرا مالک ہے، میرا رب ہے، مجھے پالنے والا ہے، مجھے روزی دینے والا ہے، تمام جو کچھ بھی میرے ہاتھ پیر مجھے زندگی دینے والا ہے سب کچھ اسی کا ہے. اس کائنات میں اسی کا نظام چل رہا ہے، میری زندگی میں اسی کا نظام چل رہا ہے. جو کچھ کر رہا ہے سب اللہ کر رہا ہے، میری اپنی ذات کچھ بھی نہیں ہے. جب تک میں اس طریقے سے ایمان کو نہیں لوں گی میں اللہ کو نہیں جان سکتی. بس اللہ کو یہ جانتے ہو ایک اللہ ہے جس نے زمین آسمان پیدا کیے اور جس نے مجھے پیدا کیا. اس سے آگے جاننے کی کوشش نہیں کرتی کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا، کس مقصد کے لیے پیدا کیا. ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے میرے لیے پیدا کیا، فائدے کے لیے کیا. میں کس مرض کی دوا ہوں، میں کس کے فائدے کے لیے ہوں. مجھے بھی تو کسی کا فائدہ ہے، کوئی مقصد ہوگا میری پیدائش کو. تو میں نے کبھی اپنی پیدائش کے مقصد کو جانا کہ کیا ہے؟ نہیں جانا. میں نے یہ جانا کہ میں مسلمان گھرانے میں کیوں پیدا ہوئی، نہیں جانا. میں نے یہ سوچا کہ میں یہ نماز روزہ کیوں کر رہی ہوں، کس وجہ سے کر رہی ہوں، اس کا فائدہ کیا ہے، اس کا فائدہ دنیا میں کیا ہے، آخرت میں کیا ہے، کیا مجھے ملے گا. جانا نہیں جانا. جبھی تو میں اپنے کو اس دنیا سے الگ نہیں کر سک، اس دنیا کی محبت سے الگ نہیں کر سک رہی، کیونکہ میں اللہ کو نہیں جان رہی. میں اپنے کو نہیں جانتی، میں اللہ کو نہیں جان رہی. تو اس وجہ سے میں اس دنیا سے الگ ہو نہیں سک رہی، دل کے لحاظ سے الگ نہیں ہو سک رہی. میں نے ہر چیز پہ اللہ کے حکم پہ دنیا کو فوقیت دی ہوئی ہے. جہاں مجھے آسان لگا وہاں میں نے اللہ کا حکم لے لیا، اور جہاں مشکل لگا وہاں میں نے فوراً چھوڑ دیا. وہاں فوراً میں یہود اور نصارہ کی نقش قدم پر چلنے لگی. اب یہ یہود اور نصارہ کے نقش قدم پر چلنے لگی. تو اب ہم لوگوں کو دیکھنا ہے، اب ہمیں دیکھنا ہے کہ اللہ جو کہہ رہا ہے کہ ہم ایمان نہیں لائے، تو یہ کس سینس میں کہہ رہا ہے؟ اگر دیکھا جائے تو ہم تو مسلمان ہیں، پھر اللہ مجھے یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ تم ایمان نہیں لائے؟ اب اس پہ مجھے غور کرنا ہے، کیوں کہہ رہا ہے؟ اس لیے کہہ رہا ہے کہ میں تو اللہ کے حکم کو اپنی زندگی پہ لاگو ہی نہیں کر رہی. میں تو اپنی زندگی پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کو لاگو ہی نہیں کر رہی. میں تو جو بھی، اگر میں مسلمانی ہوں لیکن دنیا کے مفاد کو میں نے آگے رکھا ہوا ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ شوہر میرا روزی دینے والا ہے، باپ بھائی میرا روزی، میری جاب مجھے روزی دے رہی ہے، میری بزنس مجھے روزی دے رہا ہے، صحت میرے ڈاکٹر دے رہے ہیں، حکیم دے رہے ہیں، یہ دے رہے ہیں. یہ تمام یہ ایسی چیزیں ہیں ان کی گہرائی میں. تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنے کو نہیں پہچانا، میں نے اللہ کو نہیں پہچانا. اب جہاں سے بھی مجھے ذرا سا بھی دنیا کا فائدہ نظر آئے گا میں ادھر اللہ کو چھوڑ دوں گی. اللہ کو میں اس میں چھوڑ دوں گی کہ خیر ہے، وہ غفور الرحیم ہے، وہ مجھے معاف کر دے گا. ابھی میں یہ دنیا کا فائدہ اٹھا لوں، پھر میں اللہ سے معافی مانگ لوں گی، وہ غفور الرحیم ہے. یہ اپنے ذہن پہ میں نے یہ لیبل لگایا ہوا ہے کہ وہ غفور الرحیم ہے، اور میں اس کی نافرمانی کر لیتی ہوں. حالانکہ یہ میں نہیں سوچتی کہ میں اگر اس وقت اللہ کی نافرمانی میں گئی اس وقت، اور ایک سیکنڈ بعد، ایک گھنٹے بعد، آدھے گھنٹے کے بعد اللہ نے مجھے بلا لیا، تو وہ تو پھر میں کافر مری، پھر تو میں مشرک مری، کیونکہ میں نے اللہ کا حکم چھوڑ دیا. یہ مجھے خیال نہیں آ رہا. کیوں کہ میں اسلام میں کیوں نہیں خیال آ رہا؟ اس لیے کہ میں دین اسلام کو میں نے دل سے قبول نہیں کیا. میرے دنیا پر دل و دماغ پر دنیا چھائی ہوئی ہے. تو دل و دماغ پر دنیا چھائی ہوئی ہے، اور اس کو میں ہٹانے کی کوشش نہیں کر رہی، اپنے کو پہچاننے کی کوشش نہیں کر رہی. یہی وہ مہر ہے، یہی وہ مہر ہے کہ جہاں میں نے اللہ اور رسول کا حکم چھوڑا اور دنیا کو لیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے دل پر اللہ کی ناراضگی کی مہر آ گئی. ابھی میں نے نافرمانی کی اور ایک سیکنڈ میں میری موت آ گئی، تو میں کون سی مسلمان مروں گی کہ میں کافر مروں گی؟ یہ باریک باریک نقطے میرے ذہن میں کبھی بھی نہیں آتے، حالانکہ آنے چاہیے. اب یہاں اللہ مجھے کہہ رہا ہے کہ تم منہ سے تو کہہ رہے ہو کہ میں اللہ پہ ایمان لایا، اس کے رسول پہ آخرت پہ لایا، لیکن میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ تم مسلمان نہیں ہو، تم ایمان نہیں لائے. تو اب مجھے وہ ہے، پھر اللہ مجھے یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ تم ایمان نہیں لائے؟ اب اس پہ مجھے غور کرنا ہے، کیوں کہہ رہا ہے؟ اس لیے کہہ رہا ہے کہ میں تو اللہ کے حکم کو
اپنی زندگی پہ لاگو ہی نہیں کر رہی. میں تو اپنی زندگی پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کو لاگو ہی نہیں کر رہی. میں تو جو بھی اگر میں مسلمانی ہوں لیکن دنیا کے مفاد کو میں نے آگے رکھا ہوا ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ شوہر میرا روزی دینے والا ہے, باپ بھائی میرا روزی, میری جاب مجھے روزی دے رہی ہے, میری بزنس مجھے روزی دے رہا ہے, صحت میرے ڈاکٹر دے رہے ہیں, حکیم دے رہے ہیں, یہ دے رہے ہیں. یہ تمام یہ ایسی چیزیں ہیں ان کی گہرائی میں. تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنے کو نہیں پہچانا, میں نے اللہ کو نہیں پہچانا. اب جہاں سے بھی مجھے ذرا سا بھی دنیا کا فائدہ نظر آئے گا میں ادھر اللہ کو چھوڑ دوں گی. اللہ کو میں اس میں چھوڑ دوں گی کہ خیر ہے, وہ غفور الرحیم ہے, وہ مجھے معاف کر دے گا. ابھی میں یہ دنیا کا فائدہ اٹھا لوں, پھر میں اللہ سے معافی مانگ لوں گی, وہ غفور الرحیم ہے. یہ اپنے ذہن پہ میں نے یہ لیبل لگایا ہوا ہے کہ وہ غفور الرحیم ہے, اور میں اس کی نافرمانی کر لیتی ہوں. حالانکہ یہ میں نہیں سوچتی کہ میں اگر اس وقت اللہ کی نافرمانی میں گئی اس وقت, اور ایک سیکنڈ بعد, ایک گھنٹے بعد, آدھے گھنٹے کے بعد اللہ نے مجھے بلا لیا, تو وہ تو پھر میں کافر مری, پھر تو میں مشرک مری, کیونکہ میں نے اللہ کا حکم چھوڑ دیا. یہ مجھے خیال نہیں آ رہا. کیوں کہ میں اسلام میں کیوں نہیں خیال آ رہا؟ اس لیے کہ میں دین اسلام کو میں نے دل سے قبول نہیں کیا. میرے دنیا پر دل و دماغ پر دنیا چھائی ہوئی ہے, تو دل و دماغ پر دنیا چھائی ہوئی ہے, اور اس کو میں ہٹانے کی کوشش نہیں کر رہی, اپنے کو پہچانے کی کوشش نہیں کر رہی. یہی وہ مہر ہے, یہی وہ مہر ہے کہ جہاں میں نے اللہ اور رسول کا حکم چھوڑا اور دنیا کو لیا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے دل پر اللہ کی ناراضگی کی مہر آ گئی. ابھی میں نے نافرمانی کی اور ایک سیکنڈ میں میری موت آ گئی, تو میں کون سی مسلمان مروں گی کہ میں کافر مروں گی؟ یہ باریک باریک نقطے میرے ذہن میں کبھی بھی نہیں آتے, حالانکہ آنے چاہیے. اب یہاں اللہ مجھے کہہ رہا ہے کہ تم منہ سے تو کہہ رہے ہو کہ میں اللہ پہ ایمان لایا, اس کے رسول پہ آخرت پہ لایا, لیکن میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ تم مسلمان نہیں ہو, تم ایمان نہیں لائے. تو اب مجھے وہ ایمان سیکھنا ہے, وہ ایمان کو جاننا ہے جو اللہ میں سے جاننا چاہتا ہے. اللہ چاہتا ہے کہ تم وہ ایمان لو جو اللہ چاہتا ہے. اس وقت جو میرا ایمان ہے وہ میری مرضی کا ہے, میری خواہشوں کا ہے, میرے دنیاوی مفاد کا ہے. تو جب تک میں اپنے کو اس چیز سے نہیں نکالوں گی, تو یہ جو مہر والا معاملہ ہے یہ سب مسلمانوں کے لیے ہے. وہ لوگ یہود اور نصارہ اور جو مشرک ہیں وہ تو نہیں مانتے اللہ کو, وہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے. لیکن میں یہاں دعویٰ کر رہی ہوں کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتی ہوں, میں قرآن کو مانتی ہوں, میں اللہ کو مانتی ہوں, لیکن اس کے باوجود میں اللہ کی نافرمانی کے میں زندگی گزار رہی ہوں, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہی ہوں, اللہ کی ناراضگی ہر قدم قدم پہ میں اپنے ہاتھ پیر زبان معاملات سب چیز میں لے رہی ہوں. تو اور اگر موت آ جائے تو میں کیا مسلمان مروں گی؟ نہیں, میں مسلمان نہیں مروں گی, میں کافر بنوں گی. کیوں؟ کافر کا لفظی معنی انکار کرنے والا. میں نے اگر اللہ کے حکم کی نافرمانی کی تو میں تو انکار کرنے والی ہو گئی. تو پھر اللہ تعالیٰ مجھے کہتا ہے, آگے کہتا ہے, اللہ کہتا ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا, یہ فریب دیتے ہیں اللہ کو اور مومنوں کو. وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون, مگر اللہ کہتا ہے نہیں, یہ ان کو فریب نہیں دیتے, یہ اپنے آپ کو فریب دیتے ہیں. یہاں تک کہ یہ شعور تک نہیں رکھتے. اب شعور کے لیے شعور کا معنی ہوتا ہے دیکھنے والا اور سننے والا, تو یہ جانور کی طرف ہے. اس کے انسان کو تو اللہ نے عقل دی ہے, لیکن جانوروں کے پاس عقل نہیں ہے, وہ دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں. تو اللہ کہتا ہے کہ یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں. تو یہ فریب دیتے ہیں. کیوں؟ اب جس طریقے سے آج کل ہماری مسلمانی ہے, تو ہم کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟